بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، اردو کے چاہنے والے جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، وہ اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنی روایات اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور وہاں جاتے ہی وہ چاہے فکر معاش سے آزاد ہو نہ ہو، ان کو اس بات کی فکر ضرور ہو جاتی ہے کہ جلد از جلد اردو کی محافل کا انعقاد کیا جائے۔ یہ محافل اردو کے فروغ کا ذریعہ بنتی ہیں، نہ صرف بنی بلکہ ہم نے دیکھا کہ یہ اردو ہندوستان پاکستان سے نکل کر عرب کے ریگزاروں میں پہنچی، برطانیہ کے برفزاروں میں پہنچی، اور اس کے علاوہ افریقہ کے جنگلوں تک پہنچی۔ افریقہ کے جنگلوں میں ہی جا کر ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی لوگوں نے اردو کی محفلیں سجائیں۔ آج جو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہرچند کہ انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی کا آغاز پاکستان کراچی سے کیا اور جامعہ ملیہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، ریڈیو پاکستان کراچی سے منسلک رہے، یونیورسٹی کراچی سے منسلک رہے، بہت سی ادبی سرگرمیوں میں حصہ لیا، لیکن جب یہ عازم سفر ہوئے اور یہ افریقہ پہنچے اور کینیا میں انہوں نے اپنا جو ہے جاب کے لیے وہاں پہنچے اور وہاں شروع کیا، تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اردو سینٹر کا قیام عمل میں لائے۔ نہ صرف یہ بلکہ اردو کے فروغ کے لیے کیا کیا انہوں نے مشکلیں، مصائب اور پریشانیاں سہیں، کس طرح انہوں نے اپنی ان منازل کو طے کیا، اور کس طرح اس سفر کا انہوں نے ایک بہت اچھے طریقے سے وہاں سے ریٹائرمنٹ لی اور اس کے بعد واپس کراچی آئے۔ آج ہماری گفتگو ان سے ہوگی۔ بہت اچھے شاعر ہیں، ادیب ہیں، بینکر ہیں پیشے کے لحاظ سے، اور مباحثوں میں حصہ لیتے رہے ہیں، تقریری مقابلوں میں حصہ لیتے رہے ہیں، سیاست سے بھی وابستگی رہی ہے۔ بہت کچھ ہے آج ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ہمارے مہمان ہیں جناب محمد عارف صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج آپ نے ہمیں موقع دے ہی دیا، ہم بڑے انتظار میں تھے کہ آپ سے بات ہو جائے۔ بڑی نوازش آپ کی سب سے پہلے کہ میں کچھ آگے بڑھوں۔ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کا، بزم سخن کا، اسلام چینل کی انتظامیہ کا، کہ آپ نے یہ موقع دیا اور آج یہ آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کرنے کا موقع یا نشست ہو رہی ہے، موقع اصل میں گفتگو تو ہماری شروع ہو چکی ہے، ہم جو بات کر رہے تھے، میں اصل میں اس کو چاہوں گا کہ میرے ناظرین تک بھی وہ تمام باتیں پہنچیں جو کچھ ہم گفتگو کر رہے تھے۔ تو ابتدا میں جیسے کہ ظاہر ہے ایک بچہ ہوتا ہے، اس کو تعین کرنا ہوتا ہے، منزل کا راستے کا تعین کرنا ہوتا ہے اپنی منزل پانے کے لیے۔ تو آپ کو کیسے لگا کہ آپ ریڈیو کے لیے سیوٹیبل ہیں؟ آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ یار میں جاؤں اور میں ریڈیو پر پروگرام کروں؟ یہ ایک بڑا اتفاق اس کو میں کہوں گا۔ ہوا یہ کہ جس اسکول میں اس زمانے میں پڑھ رہا تھا، یہ بڑی میرا خیال ہے گریڈ 6 میں تھا اس وقت یا گریڈ 5 میں، تو وہاں ریڈیو پاکستان کا ایک ٹور انہوں نے ارینج کیا اسکول کی انتظامیہ نے۔ ایکسکرشن ٹور ہوا کرتے تھے، تو مختلف پروجیکٹ دکھانا کہ ریڈیو اسٹیشن میں کیا ہوتا ہے، کسی اور ادارے میں لے گئے، تو وہاں گئے۔ تو وہاں ایک بڑا مشہور پروگرام اس زمانے میں ہوتا تھا، منی باجی کا، منی باجی کا، اور بھائی جان اور منی باجی، وہ ایک صبح کا پروگرام ہوتا تھا، وہ بڑا مشہور پروگرام تھا۔ اور اس زمانے میں سچی بات تو یہ کہ دلچسپی کا واحد ذریعہ ریڈیو پاکستان ہی ہوا کرتا تھا، ریڈیو ہی تھا، بلکہ پورے ملک میں ٹیلی ویژن جو ہے وہ اتنا میرا خیال تو آیا بھی نہیں تھا اس وقت، یا آیا تھا تو کراچی میں جو ہے وہ ٹیلی ویژن کا بالکل ابتدائی دور تھا۔ تو وہاں ہماری کلاس کے جب سب لوگ گئے تو میں باہر کھڑے ہوئے تھے، ہم لوگ انتظار کر رہے تھے پروگرام شروع ہوگا تو یہ اوپر لے کے جائیں گے۔ وہ ریڈیو کے جو اسٹوڈیوز تھے وہ اوپر ہوا کرتے تھے کراچی اسٹیشن میں۔ تو ہمارے میں نے دیکھا ایک صاحب کچھ جانا پہچانا ایک شناسا سا چہرہ نظر آیا۔ تو ایک تو یہ کہ ریڈیو پاکستان میں ہم ہیں، دوسرا یہ صاحب جو ہیں تو وہ طبیعت یہاں کو جاننے والے، تو ان کو زبردستی جا کے السلام علیکم کیا۔ وہ پہچانے نہیں پہچانے، ان کو بتایا کہ جی آپ تو ہمارے محلے میں دیکھیے وہاں رہتے ہیں۔ تو ان کو پہچانا، کہنے لگے بیٹا میں یہاں انجینئر ہوں۔ اچھا، تو آپ کیسے آئے؟ کہا جی ہماری تو کلاس آئی ہے یہاں، تو پروگرام ہم کو دیکھنا ہے، منی باجی سے ملنے کے لیے ہم کو آج بلایا۔ تو ان کے ساتھ ایک صاحب میں دیکھا کوئی سلام کر کے، ایک ذرا عمر رسیدہ سے صاحب تھے، وہ ان سے بات کرنے لگے۔ تو جب میری یہ بات ختم ہوئی ہے تو مجھے کہنے لگے کہ اچھا آپ پروگرام میں حصہ لوگے؟ تو میں نے کہا جی بالکل لیں گے، بغیر جانے ہوئے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو وہ پروگرام میں جو منی باجی کا پروگرام تھا اس میں کچھ تاخیر تھی، تو وہ مجھے اپنے ساتھ اسٹوڈیو پر لے گئے، پڑھنے کے لیے ایک اسکرپٹ دیا، پہلے بتایا کہ اس کو یوں پڑھتے ہیں، ایک دم
پریکٹس کروائی, دوبارہ کروائی. 30 مرتبہ انہوں نے کہا جی پڑھو اس کو. وہ دیکھا دوسرے کمرے میں سن رہے تھے جا کر, تو وہ ایک ریکارڈنگ ہوتی تھی جی, وہاں کھڑے ہوئے تھے. اس کے بعد میں انہوں نے آ کے کہنے لگے کہ میں نے کہا جی آپ اردو کے علاوہ کیا انگلش میں بھی دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی انگلش میں بھی ہوتا ہے. ایک اسکرپٹ انہوں نے انگلش میں بھی دیا پڑھنے کا. تو بیسیکلی وہ اسکول براڈ کاسٹ کے پروگرام ہوا کرتے تھے, اس کا اسکرپٹ تھا. لیکن انہوں نے ایک ڈرامے کی ریکارڈنگ کرنی تھی, اور وہ بڑی مشہور, جن صاحب سے کا تذکرہ میں کر رہا ہوں, احمد عبدالقیوم عارف صاحب ان کا نام تھا. بڑے سینئر جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ تھے. تو کوئی پروڈیوس کر رہے تھے, تو انہیں کسی آواز کی تلاش تھی. تو اس طرح سے انہوں نے جا کے وہ مجھے کہیں کان میں ان کی آواز شاید سوٹ کر گئی, وہ پڑھوا دیا, ریکارڈنگ ہو گئی. تو میں گیا تھا منی باجی کے پروگرام کے لیے, اور ایک ریکارڈنگ دوسرا ہو گیا. تو وہ عجیب ٹیچرز بھی ہنس رہے تھے کہ تم تو جو ہے آج جو ہے وہ ریڈیو آرٹسٹ بن گئے. تو ہم نے بھی ذرا سینہ تھوڑا چوڑا ہو گیا کہ یہ تو جو ہے ہوتا ہے بچوں میں. جی بالکل. تو اس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا. یہ بات ہے میرے خیال میں 66 یا 66 کی بات ہے. اچھا. اب 66 سے لے کر پھر جو سلسلہ شروع ہوا تو جا کر وہ 72 73 تک یہ مستقل. اچھا, مطلب آپ ریڈیو پہ منسلک تو وہ جو یہ ہاں جو ایک کیجول آرٹسٹ کہلاتے تھے, تو اس میں جو ہے آپ کو پروگرام دیے جاتے ہیں, آپ پروگرام کیجیے. تو اس طرح سے جو ہے نا ملاقات ہوئی لوگوں کے ساتھ. پھر وہاں پروگرام اسکول براڈ کاسٹ کے پروگرام جو ہے وہ خاصے ہوتے تھے, اور اس میں بڑا جو ہے وہ ہم نے ریگولرلی اس میں ہم حصہ لیا. اور بڑے اچھے اچھے آرٹسٹ اس زمانے میں وہاں ہوتے تھے, ان سے سیکھنے کا موقع ملا. اور سب سے زیادہ جو اس وقت اس زندگی پہ میں سمجھتا ہوں جی جو اچھا اس پہ تو میں بات کروں گا. میرا اس میں بیچ میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ مطلب یہ بالکل ایک قسمت کا کھیل ہوتا ہے کہ کہیں سے کس کو چانس مل جائے, دل میں ایک لگن ہو, جذبہ ہو, اور انسان کہیں بھی پہنچتا ہے. بعض لوگ ساری زندگی اسٹرگل کرتے ہیں اور ان کو شاید چانس نہیں ملتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا, آپ نے اس کو اویل کیا. لیکن پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے پرماننٹ اس فیلڈ کو جوائن نہیں کیا. نہیں, وہ دیکھیے تھا کہ جیسے اتفاقاً جانا ہوا, جی اتفاقاً پھر چھوڑنا بھی بالکل ویسے ہی ہوا. اور بڑا حسین اتفاق میں کہتا ہوں. جی میں نے ابھی آپ کو تابش دہلوی مرحوم ایک بڑا میں استاد اعلیٰ سمجھ لیجیے کہ شاعر بھی بہت بڑے تھے وہ, اور براڈ کاسٹر تہذیب کی ضمانت تھے جناب وہ, بالکل بہت بڑا نام. دہلوی صاحب تو سمجھ لیجیے کہ اردو لگتا تھا کہ وہ الفاظ ان کے منہ سے جو ہے وہ ایک باقی بالکل جیسے کہا ہے نا جوش ملیح وادی صاحب نے کہ قطار لگائے ہوئے الفاظ کھڑے ہوتے ہیں, اور وہاں لگتا تھا قطار لگائے ہوئے الفاظ, اور ان کی پاٹدار آواز وہ نکلتے تھے بالکل. تو ان کو تلفظ صحیح کراتے تھے وہ پروگرام میں, خاص طور سے یہ ہوتا تھا کہ تلفظ غلط نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ وہاں بڑے پیشہ ور لوگ تھے, تلفظ صحیح اصلاح کرنے والے, لیکن یہ تھا کہ غلط نہیں کوئی استعمال کرے. تو انہوں نے دیکھا کہ میں کچھ پروگرام زیادہ کر رہا ہوں. اس زمانے میں کچھ شاید کالج میں آ گیا تھا, کالج بند تھے, تو میں رہتا بھی ہاسٹل میں تھا. تو پروگرام ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. تو مجھے انہوں نے بلایا کہ لگے کہ کیا کتنے پروگرام کر رہا ہو صاحب. وہ ابھی اس کی ریکارڈنگ تھی, صبح بھی میں نے دیکھا تھا, صبح جو ہے وہ یہ پروگرام کر رہا تھا. اچھا کیا گویا بننا ہے؟ گویا تو نہیں بننا صاحب, گانا تو نہیں آتا. اچھا تو ایکٹنگ کرنی ہے جا کر آگے, کیریئر بنانا ہے, تو ٹیلی ویژن بھی آ گیا ہے, وہاں چلے جاؤ. لیکن یہ دیکھ لینا کہ انہوں نے جو اس وقت بڑے مطلب میں نے ایک اندازہ لگایا کہ جو ان کا نصیحت کا انداز تھا وہ کچھ مجھے اس وقت فوراً ہی اثر کر گیا کہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. کہتے کہ صدر میں ایک پان والے کی دکان ہے, ایک انہوں نے ایک سنیما کا نام لیا, سنیما ہال اس زمانے میں ہوتا تھا, کہ وہاں ایک پان کی دکان ہے, وہاں کبھی ایک گزر ہوتا ہے, جہاں گزر ہوا ہے. کبھی دیکھا تھا وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں ایک کرسی پر, کالا چشمہ لگائے ہوئے. اب دیکھا تو ہے, جانتے ہو کون ہے وہ؟ نہیں جانتے نہیں ہیں. انہوں نے پھر بتایا کہ یہ انڈیا کے مشہور جو غیر منقسم ہندوستان تھا اس کے فلم انڈسٹری کے بہت مشہور ہیرو صادق ہوا کرتے تھے. صادق نام تھا, اور صادق صاحب جو ہے پرنس آف منروا کہلاتے تھے. کیا بات ہے. تو اتفاق سے وہ پاکستان آئے تھے, اور اس دوران ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا. تو فالج کی زدہ ہو کر بیچارے, وہ ان کا ایک کوئی پرستار تھا, اس کی دکان تھی, وہ اپنے گھر لے گیا ان کو, اور وہی اتنا بڑا فلم اسٹار, اتنا بڑا,
وہ اپنے گھر اس کو رکھا اس نے، اور سالوں جو ہے اس کا کام تھا، صبح وہ ان کو نہلا دھلا کر سفید قمیص پاجامہ پہنا کر لاتا تھا، ایک ٹوپی لگاتے تھے، اور وہ دن بھر اپنے ساتھ وہیں دکان پہ اور شام کو لے جاتے تھے۔ تو ایک تو یہ بتایا، پھر انہوں نے ایک اور آرٹسٹ تھے مغل بشر ریڈیو کے، بہت مشہور نام تھا اس زمانے میں، ہم نے سنا تھا لیکن دیکھا نہیں ان کو۔ کہتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو بہت قسمہ پرسی کے عالم میں گئے تھے۔ تو تم چاہتے ہو یہ چیزیں جو ہے وہ کبھی اللہ نہ کرے زندگی میں تمہارے ساتھ ہوں؟ نہیں، تو پھر جا کے اپنے جو مین کام ہے، جو مقصد ہے، اس کو تو کرو، پڑھائی کرو، جا کر ختم کرو، پڑھائی ختم کرنے کے بعد میں جو چاہے کر لینا، ورنہ تم اگر اس شوق میں پڑ گئے، جتنا تم نے 8-10 سال 11 سال گزار دیے ہیں، اگر آگے یہ سلسلہ رہا تمہارا، تو مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی جو تمہارا مین مقصد ہے وہ پورا نہیں کر سکو گے، تمہاری فیملی کو کیا ہوگا؟ تھوڑا بہت وہ ایسا اثر ہوا سب اس دن ریکارڈنگ کی۔ سہیل بھائی جو آگے کی بکنگ جتنے بھی پروگرام تھے، 3-4 پروگرام تھے، ان سے میں نے معذرت کی دوسرے دن کہ صاحب میں نہیں کر سکوں گا، اور اس کے بعد میں ریڈیو اسٹیشن جانا میں نے بند کر دیا۔ وہ پیک کا دور بس، اور وہ تھا کہ اس زمانے میں واقعی لگتا تھا کہ صاحب میں جا کر ہو سکتا ہے کہ ایز اے کیریئر جو ہے وہ ایک براڈ کاسٹر بن جاؤں، ہوتا ہے آدمی، جی بالکل بالکل، آواز بھی اچھی تھی ماشاءاللہ، لیکن یہ کہ وہ چھوڑ دیا اس وقت نہیں صاحب بالکل۔ اس کے بعد میں نے پھر وہ ریڈیو اسٹیشن کا رخ کیا ہی نہیں اس حیثیت سے۔ وہ پھر اسکول جو چونکہ میں ڈیبیٹ بڑا اچھا ڈیبیٹر ہوا کرتا تھا، ہماری ٹیم بہت اچھی تھی، اور بڑے بڑے کراچی کے بڑے اس زمانے میں، ہاں جو ہمارے جو میرے پارٹنر تھے وہ ماشاءاللہ بہت مشہور آدمی ہیں، پتہ نہیں آپ کی پالیسی ہے ان کا نام، بالکل شفیع نقی جامعی صاحب، بہت بڑا نام، بڑا یہاں آپ کے ایک نشریاتی ادارے سے وابستہ پوری زندگی گزر گئی، تو ہماری ٹیم تھی ان کے ساتھ میں، اور وہ ہم نے بڑے انٹر کالجیٹ یونیورسٹیز کے میرے خیال میں بتاحیہ مقابلے جو ہے وہ آپ نے بتایا، جیسے دوست محمد فیضی آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، ام حبیبہ آپ کے ساتھ پڑھا کرتی تھی، ام حبیبہ ہماری کلاس فیلو تھیں، شوکت عابد ہمارے کلاس فیلو، بڑے اچھے شاعر ہیں جو ابھی کراچی میں ہوتے ہیں، تو اس میں مطلب ایک ماحول تھا ملا آپ کو۔ بالکل۔ اچھا میں تھوڑا سا اس پہ آؤں گا، کیا کہ ہم چاہیں گے کچھ کلام بھی سنیں، کہ شاعری کی طرف پھر رغبت کیسے ہوئی آپ کو؟ شاعری میں یہ کہ خاندانی بیک گراؤنڈ تو تھا، خاندانی بیک گراؤنڈ اس طرح سے تھا کہ بدائیوں سے ہمارے والدین کا تعلق، تو نجیب الطرفین بدائیوں نے سمجھ لیجیے، اور شاعری جو ہے وہ شاید وہ فیملی میں ہے، گھٹی میں پڑی ہوگی اس زمانے میں، تو وہ شوق تھا، یعنی سننے کا سمجھنے کا تو شوق بہت پہلے سے تھا، لیکن یہ کہ لکھنے کی طرف توجہ آ کر جو ہے وہ اسکول کے آخری دن یا کالج میں آنے کے بعد میں یہ سلسلہ جو ہے باقاعدگی سے شروع کیا، لیکن یہ کہ خود ہی لکھا اور خود ہی جو ہے اس کو پڑھ کے رکھ دیا، یہ اس حد تک رہا۔ پھر یہ ہوا کہ وہ ذرا حوصلہ افزائی کی، دکھایا کسی کو، اور پھر بعد میں پھر جب زیادہ تر تو یہ ہوتا تھا کہ جو اس زمانے میں سینئر لوگ تھے ہمارے مشاعرے میں، ان کو دکھا دیتے تھے، پھر موقع ملا کہیں پڑھ دیا، لیکن یہ کراچی میں اتنا زیادہ اس وقت نہیں ہوا، کیونکہ وہ پھر پڑھائی کا سلسلہ ختم ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ جب عملی زندگی شروع ہو گئی تو وہ بینکنگ زیادہ پھر آ گئی، لیکن یہ کہ لکھ کے رکھتے رہتے تھے۔ آخری دنوں میں جب کراچی میں ارلی 80s میں 1-2 مشاعرے وہاں پر ہوئے، ہاں اسٹوڈنٹ مقابلے جب اس زمانے میں جب شاعری کے مقابلے ہو تو 1-2 مقابلوں میں حصہ لیا، اتفاق سے پہلے مقابلے میں حصہ لیا تو وہ حیدرآباد میں ایک انٹر کالجیٹ مقابلہ تھا، یونیورسٹی کے لوگ، تو ہم کراچی یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے گئے وہاں، تو پہلا انعام مل گیا غزل میں، وہ اس سے پھر ہمت میرے خیال ہے بڑھتی چلی گئی آگے۔ حمایت علی شاعر صاحب تھے، انہوں نے کافی اس کو سراہا، حوصلہ افزائی، اور جب حوصلہ افزائی کی تو آدمی کو ذرا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے بزرگ تو ہوا کرتے تھے اس زمانے میں جو حوصلہ افزائی بھی کیا کرتے تھے اور لے کے چلا ایک مشاعرے مجھے یاد ہے کہ ایک مشاعرے میں جب ایک مقابلہ تھا، کوئی اسٹوڈنٹ ویک تھا کسی کالج میں، تعویذ دہلوی صاحب جو ہے وہ اس کی صدارت کر رہے تھے، مہمان تھے اس میں، اب وہ مشاعرے کا جو مقابلہ ہوا اور اتفاق سے اس میں ہمیں بھی پرائز مل گیا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں نے تلفظ صحیح کراتا تھا ان کا، جو آج شاعر بن کر میرے سامنے آیا تو مجھے خوشی ہوئی، تو ان سے پھر یہ کہ جب تعلق رہتا تھا کبھی دکھا دیا۔ یہ تو بہت اچھی بات کی۔ میں چاہوں گا کہ ظاہر گفتگو تو ہم کرتے ہی رہیں گے، سلسلہ چل رہا ہے، کچھ اشعار بھی اگر ہم سن سکیں، ہمارے ناظرین تک پہنچ سکیں، آپ کی غزلیں ہیں ماشاءاللہ میں نے سنی ہیں، جی بالکل، اگر میں چاہوں گا کہ اگر کچھ غزلیں، کیونکہ ماشاءاللہ غزل مین آپ کا غزل میں نے زیادہ غزلیں ہیں، اور میں اس میں ارشاد
غزل شعر ہیں. خوب ہے دوست کے پیام کی آگ. واہ. خوب ہے دوست کے، خوب ہے دوست کے پیام کی آگ. واہ. جل بجھی ہر خیال خام کی آگ. کیا کہنے. واہ واہ. خوب ہے دوست کے پیام کی آگ. جل بجھی ہر خیال خام کی آگ. واہ. میرا مسلک وفا پرستی ہے. میرا مسلک وفا پرستی ہے، ورنہ رکھتا ہوں انتقام کی آگ. ورنہ رکھتا ہوں انتقام کی آگ. صبح نو کا پیام لائے گی. صبح نو کا پیام لائے گی، یہ سلگتی ہوئی سی شام کی آگ. واہ واہ واہ. کیا کہنے. صبح نو کا پیام لائے گی، یہ سلگتی ہوئی سی شام کی آگ. حسن عالم کو جگمگاتی ہے. حسن عالم کو جگمگاتی ہے، عشق کے سوز ناتمام کی آگ. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. میرا پیغام آپ تک پہنچے. میرا پیغام آپ تک پہنچے، کاش بڑھ کے میرے کلام کی آگ. واہ واہ. کیا کہنا. مقطع ہے. ایک حسین شاہکار ہے عارف. ایک حسین شاہکار ہے عارف، آرزوؤں کے اہتمام کی آگ. کیا بات ہے. واہ. پھر پڑھیے گا مقطع، پھر پڑھیے گا. ایک حسین شاہکار ہے عارف، آرزوؤں کے اہتمام کی آگ. واہ واہ. میرا مسلک وفا پرستی ہے، ورنہ رکھتا ہوں انتقام کی آگ. کیا بات ہے. بہت خوب، زبردست. ماشاءاللہ آپ کے کلام سے ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ کا جو ہر ایک آدمی کا اپنا ایک مطمع نظر ہوتا ہے، سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کس طرح کے شعر کہنے ہیں، کس طرح کے اشعار کہنے ہیں. تو وفا پرستی اور روایت کو لے کر آپ چلے ساتھ ساتھ، اور اس میں اپنے غزلوں میں بڑا کمال کیا ہے. زیادہ تر اس سے میرا خیال ہے کہ اس کا شاید یہ تھا کہ حالانکہ جدید شاعری اور یہ ساری لوگوں نے تجربے کیے، اور بہت ہمارے زمانے میں ایک اور چیز بڑی عام ہوئی تھی، صاحبان بہت زیادہ استعمال ہو رہے تھے، دریچے اور یہ، تو وہ کچھ کوشش ہوتی تھی کہیں کہیں ہیں. تو یہ چیزیں تھیں، لیکن یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ چیزیں بالکل الگ تھی اس میں. اچھا، میں کلام کے تو کچھ اور رنگ چاہوں گا کہ میں دیکھوں، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں اس وقت یہ آ رہا ہے کہ آپ نے تقریباً جتنی بھی فنون لطیفہ سے تعلق رکھتی ہوئی چیزیں تھیں وہ سب چنی، لیکن پروفیشن بینکنگ کو بنایا. یہ میری زندگی بڑی اتفاقات سے پتہ نہیں بھری ہوئی ہے. میں پڑھنے کے لیے جانا چاہتا تھا امریکہ میں، میرا اس زمانے میں ایڈمیشن بھی ہو گیا. پھر کچھ میں نے شاید آپ کو بتایا کہ میں اسٹوڈنٹ یونین میں بھی خاصا سرگرم تھا، اپنے اسکول میں، کالج میں، اس یونین میں پریزیڈنٹ، جنرل سیکریٹری، یہ مختلف ادوار میں رہا تھا. اور اس زمانے میں ذرا یہ تھا کہ چونکہ جو گورنمنٹ تھی اس کے خلاف ہوتے تھے، دو گروپ ہوتے تھے، تو جس گروپ سے میرا ایفیلیشن تھا یا بن گیا تھا، تو اس کی وجہ سے ذرا دقت ہوئی. تو وہ ایڈمیشن میں دیر ہوا، کچھ سرٹیفکیٹ، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہوم ڈپارٹمنٹ سے چاہیے تھا، تو وہ نہیں مل رہا تھا، اس کی وجوہات تھیں کچھ. تو وہ اتنا ڈیلے ہوا کہ وہ پھر امریکہ جانے کا تو سلسلہ بن نہیں سکا. لیکن ان کے بعد میں پھر کراچی میں تو وہ مدر، ہماری والدہ مرحومہ، ان کا یہ تھا کہ نہیں تم زندگی میں جو ہے وہ کم گھر پہ رہو، چونکہ زمانے میں ہاسٹل میں ہی تقریباً سارا وقت ہی ہاسٹل میں گزرا تھا، 15-16 سال، کہ اب تم کو جو کرنا ہے یہاں کر لو. تو میرا ایک دوست بیٹھا ہوا تھا اس وقت گھر میں، ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بھی سمجھا رہا تھا کہ چھوڑ، اب کہیں جانے کے بجائے یہیں کچھ کر لے. ایک بینک میں جو ہے وہ ویکینسی نکلی ہے، میں تو اپلائی کر رہا ہوں، تم بھی اپلائی کر دو. یہ 75 کی بات ہے، 76 کی. تو ہم نے اپلیکیشن بنائی اور اس کو دے دی. وہ جا کر اپلیکیشن جو ہے اس نے پوسٹ کی، تو انٹرویو وغیرہ ہوا، ٹیسٹ ہوئے جب اس کے، تو وہ تو بیچارہ نہیں جوائن کر سکا، وہ میرا اس میں نمبر آ گیا. تو وہ کچھ کہتے ہیں نا کہ ڈیسٹنی جو تھی وہ بینکنگ میں آ کر، تو وہاں شروع ہو گئی پھر بینکنگ میں. لیکن الحمدللہ پھر بینکنگ میں آنے کے بعد بھی جو ہے وہ پھر اپنی یہ بینکنگ تو نہیں چھوڑی نا آپ نے، بینکنگ چلتی رہی بالکل. وہ بینکنگ اب ختم ہوئی ہے جا کر. بینکنگ تقریباً 41 سال کا دور جو ہے وہ بینکنگ کا تھا. کراچی میں شروع ہوا بینکنگ، کراچی سے پھر 81-82 میں دبئی جانا ہوا، دبئی میں 1-2 سال، اس کے بعد پھر کولمبو شری لنکا میں 4-5 سال وہاں گزرے. وہاں سے 89 میں پھر کراچی واپس آ کر میں جس بینک سے اب ریٹائر ہوا تھا، یہ کراچی میں میں نے جوائن کیا. تو وہ 2-3 مہینے کے بعد انہوں نے کہا جی آپ، اب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ زیادہ ایکسپوجر باہر کا ہے، اور بیٹا میرا ایک تھا، تو وہ فیملی دیکھی جاتی ہے کہ صاحب یہ ایڈجسٹ بھی کر لیں گے، بچہ چھوٹا ہے.
جا کر ان کو موقع مل جائے گا تو وہ جا کر یہ نہیں ہوگا کہ صاحب بچے بڑے ہیں یا ایڈمیشن کی پرابلم ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں تھیں. تو پھر آپ کو کہیں اور تو وہ انہوں نے پھر مشرقی افریقہ نیروبی میں بھی یہ سوچ کر آئے کہ 2-3 سال جو ہے وہ یہاں گزریں گے، لیکن وہ پھر پوری زندگی گزر گئی وہاں 29-30 سال جو ہے وہ جا کر ریٹائرمنٹ. یہ تو آپ نے پورے ایک سفر کا اپنا بتایا جو کچھ ہو رہا ہے اس طرح. کیونکہ مجھے بریک پہ جانا ہے، میں سے ایک مختصر سوال پوچھوں گا کہ اس وقت ایک رجحان تھا، ظاہر ہے بہت سے شعراء حیات تھے اور بڑا ان کا مقام تھا، بہت بڑے بڑے نام زندہ تھے، کراچی میں بھی بڑے بڑے نام تھے. تو آپ کو کوئی ایسا موقع ملا، تابش دہلوی کا آپ نے نام لیا، اور کن شعراء سے ملاقات ہو سکی آپ کی؟ ملاقات تو یہاں آنے کے بعد خاصے لوگوں سے ملاقات ہوئی، نیروبی میں آنے کے بعد. دبئی میں جب تھے، دبئی میں خیر بڑے اس زمانے میں مشاعرے تو بہت زبردست جناب، اب پتہ نہیں ہوتے ہیں، جعفری صاحب ہوتے تھے اس زمانے میں، سلیم جعفری صاحب، بڑے سلیم جعفری صاحب نے وہ کیے مشاعرے. تو ان میں گئے، ایک دو پروگرام میں شرکت بھی کی وہاں پر. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ پھر موقع نہیں ملتا تھا، وہ اس پائے کے دائرے وہ شاید ہم شاعر نہیں تھے کہ وہ مین اس میں آتے. تو اس میں یہ ہوتا کہ وہ جب یہ کہ جلدی پڑھ دیا اس کے بعد ختم ہو گیا. لیکن یہ کہ ملاقات ہوئی، خمار وارا بنگوی صاحب سے وہاں ملاقات ہوئی ہے، شاید حسن جے پوری بھی آئے ہوئے تھے، جون ایلیا صاحب تو جو ہے وہ کیا بات ہے، کراچی میں ہم خاصے شعراء سے ملاقات کا شرف رہا تھا اس زمانے میں. لیکن نیروبی آنے کے بعد احمد فراز صاحب سے ملاقات ہوتی تھی. سلیم احمد صاحب تھے، ایک بہت اچھے ڈرامہ رائٹر تھے، بہت اچھے ادیب تھے اور شاعر بھی بہت اچھے تھے. تو وہ تھے اس زمانے میں. قمر جمیل صاحب ریڈیو پر پروڈیوسر ہوتے تھے، وہ ایک پروز پوئٹری اس طرح بڑا نام تھا. تو وہ ان لوگوں سے ملاقات ہوئی، وہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سیکھنے کا موقع ملتا تھا. تو وہ جو زندگی کے اندر ایک سمجھ لیجئے کہ یہ سب جو کچھ سفر طے ہوا انہی کی دین ہے. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد پھر آپ سے بات کریں گے. ناظرین چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آدھا پر سے پرندے بھی خوشی سے ڈولتے تھے، پرندے بھی خوشی سے ڈولتے تھے، میرے آبا جب اردو بولتے تھے. میرے درمیان موجود ہیں، ہم بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، بڑے تذکرے ہو رہے ہیں. عارف صاحب موجود ہیں، عارف صاحب سے دوبارہ سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. عارف صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ ہمیں بالکل ماضی میں لے گئے اور آپ نے بہت اچھی جگہوں پہ ہمیں سیر کرائی. ہم نے دیکھا کہ ہم کبھی کراچی کی جامعہ ملیہ میں گھوم رہے ہیں، کبھی اس صدر کے اس سینما کے سامنے سے ہم گزر رہے ہیں، اور کبھی ہم کراچی یونیورسٹی اور ریڈیو پاکستان کے اطراف گھوم رہے ہیں. تو یہ تو آپ نے خیر ہمیں ایک سفر پھر ایک موڑ آیا جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب مجھے جانا ہے باہر، اور آپ کینیا پہنچے. وہاں آپ نے کیا منظرنامہ دیکھا؟ کینیا میں اصل میں کینیا میں خاصے ہم سے پہلے بھی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز، ریڈیو اسٹیشن وہاں ایک اردو کا پروگرام کرتا تھا جو ان کا اس زمانے میں جو آفیشیل ریڈیو اسٹیشن تھا، اس میں ہفتے وار پروگرام ہوا کرتا تھا اور کچھ لوگ تھے جو اس میں دلچسپی رکھتے تھے. بلکہ وہاں پر ایک صاحب تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے وہ کافی زندہ رکھا تھا ڈرامے کو بھی اور ان چیزوں کو. اور 2-3 انگلش موویز میں کام کیا تھا. وہ بڑے اچھے براڈ کاسٹر، ابھی بھی پروگرام کر رہے ہیں وہاں. سمجھ لیجیے اس وقت تو حالانکہ 70 کے پیٹھے میں ہیں، مگر ان کا شوق ابھی بھی جاری ہے. اسٹیج ڈرامے وغیرہ بھی کرتے ہیں. تو ہم پہنچے وہاں، تو ظاہر ہے کہ وہ جب اس ماحول میں آدمی ہوتا ہے تو اس کو لگتا تو ہے کہ اچھا، ہم تو افریقہ سمجھتے تھے کہ وہ جنگل ہے اور وہاں شیر ہیں، ہاتھی ہیں، چیتے ہیں. وہاں گئے تو نیروبی خاص طور سے میرا خیال ہے کہ نیروبی جو ہے وہ کم از کم میرے لیے دنیا میں اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے. اچھا. اس کا جو ٹمپریچر ہے اتنا ماڈریٹ ہے کہ نہ گرمی نہ سردی، درمیان میں جو ہے، اور پہاڑی مقام ہے، بالکل ہل اسٹیشن سمجھ لیجیے ہے، 7-8 ہزار فیٹ بلند. اگر قریب سے ایکویٹر نہ ہو تو وہاں تو برف جمی رہنی چاہیے تھی. اور پھر وہاں کینیا اٹسیلف بہت خوبصورت جگہ ہے، ہر چیز ہے. تو وہاں پر جب ریلوے لائن بچھائی گئی تھی 18ویں صدی میں، تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اس وقت جو کام کرنے والے مزدور وہ سارے برصغیر سے لائے گئے تھے. تو وہاں آبادی تو ایشینز کی تھی. اب ایشینز میں جب کام کرنے والے زیادہ تر یہ نارتھ انڈیا جو ہمارا پنجاب ہے اس سائڈ کے لوگ تھے. اب اس میں تو اپارچونیٹیز بزنس مین کے لیے بھی شروع ہوتی ہیں. تو خاصے گجراتی اسپیکنگ جو ہے بزنس مین بھی وہاں پر آ گئے تھے. وہ فیملیز اپنا چھوٹا موٹا بزنس کرتے تھے.
تو ایک زمانہ تھا جب کینیا واز رن بائی دیس پیپل. جی بالکل. پوری اکانومی جو ہے وہ ان لوگوں سے تھی. تو ریلوے لائن بھی سمجھ لیجیے کہ بڑا کنٹریبیوشن تھا. اور نیروبی آباد ہی ایشینز کی وجہ سے ہوا, ریلوے کی وجہ سے ہوا, ورنہ ایک مسائی لینڈ جنگل تھے. تو ہمارے لوگ تو تھے وہاں, لیکن یہ کہ بس وہ اچھا وہاں پر باقاعدہ اردو کی کلاسز بھی ہوتی تھیں جس میں سکھ کمیونٹی, ہندو پنجابیز, ہمارے مسلم پنجابیز یہ تھے. اردو بولنے میں جو ہے وہ ایک عام زبان سمجھی جاتی تھی. کلاسز ہوتی تھیں, بچوں نے جو ہے وہ وہاں پرانے لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ تعلیم اردو میں حاصل کی تھی, اپنے جانتے تھے اردو لکھنا پڑھنا. تو ایک ماحول تو تھا, تو لوگ آتے تھے. بڑی کلچرل ایکٹیویٹیز بھی کافی ہوتی تھیں اس زمانے میں. انڈیا سے, پاکستان سے مختلف شعراء تشریف لاتے تھے, پروگرامز ہوتے تھے, فلم اسٹارز بھی آتے رہتے تھے, مشاعرے ہوتے تھے. پنجابی کبھی سبھا تھی, اب اس میں اردو کے بھی ہوتے تھے. اب یہ وہ خالصتاً ایک اردو سوسائٹی کے نام سے اس وقت جب میں 1990 میں پہنچا ہوں تو نہیں تھی. لیکن ہمارے مجھ سے پہلے ہمارے دوست جناب عابد علی بیگ صاحب وہاں پہنچ چکے تھے. جی وہ مجھ سے پہلے 10 سال پہلے بلکہ پہنچے تھے, 1982 میں شاید وہیں تھے وہ. یہ مشاعرے وغیرہ تو وقتاً فوقتاً کرتے رہتے تھے. لیکن جب ہم لوگ 15 لوگ اکٹھے ہو گئے کہ جو خود اپنے طور پہ لکھ کے کچھ سنایا کرتے تھے, تو پھر وہ ضرورت بنی کہ ایک اپنی سوسائٹی بھی ہونی چاہیے. تو کراچی کینیا اردو سینٹر کا قیام 1992 میں ہم نے یہ جو ہے وہ آیا. وسیم بٹ صاحب ہمارے دوست ہیں, وہ اس کے چیئرمین تھے. اچھا. عبداللہ طاہر شیوی صاحب جو یہاں لندن میں ہوتے ہیں, یہ وائس چیئرمین تھے. عابد علی بیگ جنرل سیکریٹری تھے, میں جوائنٹ سیکریٹری تھا, ہمارے ایک دوست اور تھے. اس طرح سے جو ہے وہ ہم, اور موسٹلی ہمارا تعلق بینک کے شعبے سے زیادہ, بینکر زیادہ تھے اس میں. اور طاہر شیوی صاحب تھے اور وسیم بٹ, یہ وہیں کینیا میں کافی عرصے سے مقیم تھے. جی. تو ایک سوسائٹی بنی, یہ اس طرح سے اردو ہم نے پھر اس میں ایکٹیویٹیز شروع کی. اچھا, تو موسٹلی آپ وہاں پہ مشاعرے کرتے تھے یا اور بچوں کے حوالے سے بھی کچھ پروگرامز ہوتے تھے؟ ان کے لیے اردو کی کلاسز کا بھی انتظام کیا تھا اس زمانے میں. زبردست. اور شروع میں تو بڑا اچھا لوگوں نے رسپانس دیا, بچے بھیجے, اور انہوں نے ماشاءاللہ اس میں جن کو شوق تھا انہوں نے سیکھا. ورنہ دیکھیے بڑی بدقسمتی ہوتی جو یہاں پر بھی ہے سلسلہ, میرے خیال میں جو ہمارے بر صغیر سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ تعلیم میں بڑا آگے چلے گئے, پروفیشن میں بڑے آگے چلے گئے, مگر ایک اپنے جو کہتے ہیں نا اپنا ایک ادبی خزانہ انہوں نے سب اس سے کٹ گئے. وہ میراث ان کے پاس ختم ہو گئی. اب ہمارے یہاں رہنے والے بچے جو بڑے ہوتے ہیں, بلکہ بڑے بھی جو دوسری نسل جو ہے وہ شاید اردو لکھنا نہیں جانتی, اردو پڑھنا نہیں جانتی. جی, یہ بڑا المیہ ہے ہمارا. بلکہ بعض جگہ تو یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں اردو بولنا بھی جو ہے بڑا مشکل ہو گیا ہے. اردو بھی وہ اسی ٹیڑھے لہجے میں بات کرتے ہیں بچے جو اس طرح سے انگریزی میں. تو یہی حال وہاں تھا, لیکن اس میں کافی فرق ہوا. جی. اچھا, اب ہم اس بات کو اس طرح لیتے ہیں کہ چلیے ماشاءاللہ وہاں تو ہوا, کیونکہ آپ نے مختلف ملکوں میں, مختلف شہروں میں رہائش پذیر رہے, وہاں کے اپنی ثقافت بھی دیکھی, وہاں کی تہذیب دیکھی, لیکن اردو آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہی, ہوتا رہا, آپ کے ساتھ میں سلسلہ چلتا رہا. تو آپ بنیادی طور پہ غزل کے شاعر تھے جیسے ہم نے پہلی بات کی, تو آپ کا رجحان آج کل بہت کچھ ہو رہا ہے, آزاد نظم ہو رہی ہے, نثری نظم ہو رہی ہے, شاعری میں مختلف رجحانات جو ہیں وہ فروغ پا رہے ہیں, جدیدیت کا علم لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے, زبان سے چھٹکارا چاہنا چاہ رہے ہیں بہت سے لوگ, اس طرف بھی رجحان ہے لوگوں کا. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے اس طوفان کے آگے بند باندھا یا آپ اس میں بہنے کی طرف نکلے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ میں بہا نہیں ہوں اس کے ساتھ, لیکن یہ کہ ہمارے جو اور ساتھی تھے وہ نظمیں بھی ماشاءاللہ ان کے بڑی دسترس بہت اچھی تھی. اور اس کو بیسیکلی نظم کیا ہے, نظم جو ہے وہ سننے میں جو ہے وہ شاید اتنا مزہ نہیں آتا جتنا آپ پڑھیں گے نا اس کو انجوائے کریں, اس میں مزہ آتا ہے. جی. تو وہ مشاعرے میں اتنا رنگ نہیں آتا تھا. جو لوگ نظم پڑھتے ہیں یہاں پر بھی دیکھیں کہ نظم پڑھیں گے, ہر نظم جو ہے وہ چیز ہی نہیں ہوتی. صحیح بات ہے, بالکل, تو اس میں مزہ نہیں آتا. اب آپ جانثار اختر کی نظم پڑھ لیں, اگر وہ خود سنائے تو شاید اب اس حوالے سے بہت اچھی لگے, یا جاوید اختر جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو چونکہ نام اتنا بڑا ہے, جان ایلیا, ایگزیکٹلی جان ایلیا صاحب ہیں, یا اور ہمارے جو شعراء ہیں. لیکن یہ چونکہ وہ رجحان ایک بس وہ غزل کی طرف زیادہ رہا. شاید یہ تھا کہ وہ اسپونٹینیس ایک رسپانس مل جاتا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت لوگ محو ہو گئے, شاید ان کو اس ہال سے نکلنے کے بعد یاد نہ رہے,
لیکن یہ کہ اس وقت ہوتا تو وہ ایک میرے خیال میں طبیعت میں وہ چیز نہیں پیدا ہو سکی کہ خود لکھیں کچھ، لیکن وہ اس قابل نہیں سمجھی کہ اس کو جو ہے نا وہ کیا جائے۔ چلیں اسی بات کو ہم جوڑتے ہیں، کچھ کلام کے کچھ اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے لوگوں کے نظر سامعین ہو اور کچھ چیز ہم سنیں، کیونکہ یہ ایک ایسا کلام آپ کا جو ابھی ہم نے غزل سنی، اس سے ہمیں آپ کی کچھ اندازہ تو ہوا، چاہیں گے کہ کچھ اور اگر چیزیں پیش کر سکیں، کیونکہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا جو مین حصہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو شعراء تشریف لائیں ان کے کلام ضرور ہم آپ کو سنوائیں۔ حالانکہ ایک تاریخی حیثیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت مستند شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جناب عارف صاحب جی میں یہ دوسری غزل آپ کی پیش خدمت۔ میں چاہتا تھا مگر فیصلہ نہیں بدلا، میں چاہتا تھا مگر فیصلہ نہیں بدلا، قدم قدم پہ کبھی راستہ نہیں بدلا، میں چاہتا تھا مگر فیصلہ نہیں بدلا، قدم قدم پہ کہیں راستہ نہیں بدلا، سروں کو تیغ ستم پر سجا دیا لیکن، سروں کو تیغ ستم پر سجا دیا لیکن، خدا پرستوں نے اپنا خدا نہیں بدلا، سروں کو تیغ ستم پر سجا دیا لیکن، خدا پرستوں نے اپنا خدا نہیں بدلا، تیرے لحاظ میں خاموش تو رہا لیکن، تیرے لحاظ میں خاموش تو رہا لیکن، تیرے لحاظ میں لکھا ہوا نہیں بدلا، تیرے لحاظ میں خاموش تو رہا لیکن، تیرے لحاظ میں لکھا ہوا نہیں بدلا، میں جانتا تھا کہ تو بھی میرا نہیں ہوگا، میں جانتا تھا کہ تو بھی میرا نہیں ہوگا، میں اپنی بات سے پھر بھی ذرا نہیں بدلا، میں جانتا تھا کہ تو بھی میرا نہیں ہوگا، میں اپنی بات سے پھر بھی ذرا نہیں بدلا، اسی سلیقے سے کرتا ہے گفتگو عارف، اسی سلیقے سے کرتا ہے گفتگو عارف، مکان بدلے ہیں اس نے پتہ نہیں بدلا۔ یہ اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ نارملی جب آپ پوسٹ آفس پی او باکس ہو تو آپ گھر میں مکان کتنے بدلتے رہیے محلے میں، تو وہ مکان ایک تھا تو اس میں وہ یہی تھا کہ مکان بدلے ہیں اس نے پتہ نہیں بدلا۔ اور اگر کچھ کلام ہمیں سنائے تو ایک اور جی ارشاد، کیونکہ ظاہر ہے غزلوں نے ایک ماحول بنا دیا ہے تو ہم چاہیں گے غزلوں کا تسلسل جاری رہے۔ ایک یہ ذرا مختصر سی ردیف کی غزل ہے جی، رقص کرتے رہے گاتے ہی رہے ہم، رقص کرتے رہے گاتے ہی رہے ہم، خود کو کھو کر تجھے پاتے ہی رہے ہم، رقص کرتے رہے گاتے ہی رہے ہم، خود کو کھو کر تجھے پاتے ہی رہے ہم، کبھی صحرا میں کبھی شہر کے بیچ، کبھی صحرا میں کبھی شہر کے بیچ، خاک اڑانی تھی اڑاتے ہی رہے، کیا کہنے ہیں، کبھی صحرا میں کبھی شہر کے بیچ، خاک اڑانی تھی اڑاتے ہی رہے ہم، آتش غم کے بھڑکتے شعلے، آتش غم کے بھڑکتے شعلے، دامن دل سے بجھاتے ہی رہے، کیا کہنے، آتش غم کے بھڑکتے شعلے، دامن دل سے بجھاتے ہی رہے ہم، ایک پتھر جسے دل کہتے ہیں، ایک پتھر جسے دل کہتے ہیں، اس کو آئینہ بناتے ہی رہے، ایک پتھر جسے دل کہتے ہیں، اس کو آئینہ بناتے ہی رہے ہم، شور و شر تیز بہت تھا عارف، شور و شر تیز بہت تھا عارف، نعرے خیر لگاتے ہی رہے ہم، کیا کہنے، کبھی صحرا میں کبھی شہر کے بیچ، خاک اڑانی تھی اڑاتے ہی رہے ہم۔ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ اچھا اب آپ مستقلاً کراچی شفٹ ہو گئے ہیں، اور کراچی میں ایک ظاہر ایک بہت بڑا ادبی منظرنامہ موجود ہے، مختلف لوگ ہیں، مختلف حوالوں سے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، تو وہاں کی محفلوں میں آپ جاتے ہیں، وہاں اٹینڈ کرتے ہیں؟ اصل میں ابھی میں بالکل زیادہ عرصہ نہیں ہوا مجھے کراچی میں، اکتوبر میں تو نیروبی سے گیا تھا کراچی، اچھا، تو اکتوبر نومبر رہا، میں دسمبر میں یہاں آ گیا، اچھا، تو وہ ایک دو پروگرام تھے، ہمارے ایک دوست ہیں وہ خاصا ادبی سرگرمیوں میں بڑا مصروف رہتے ہیں وہاں پر، تو انشاءاللہ پروگرام ہے جب یہاں سے واپس جاؤں گا تو کراچی، کیونکہ ظاہر اس کے بغیر تو زندگی فہیم برنی بڑے مصروف ہے، اس حوالے سے ہیں، ہمارے ایک دوست اور ہیں وہ بھی ظاہر ہے وہ تو اپنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں جی، تو اس میں اب جانے کے بعد پروگرام ہے انشاءاللہ۔ اچھا، برطانیہ میں آپ نے کچھ محفلیں اٹینڈ کی؟ جی ابھی پچھلے سال، بلکہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے ہی مجھے ایک دفعہ پچھلے سال، پچھلے سال آپ نے کہا 2017 کا پروگرام تھا، تو اس میں ہم نے ایک وہ موقع ملا تھا، شعراء سے ملاقات ہوئی تھی، ماشاءاللہ یہاں
دانش بھائی عقیل دانش بھائی ہیں، بڑے اچھے، مجھے تو آپ کا کلام ہوتا ہے. عابد علی بیگ ہیں ہمارے دوست، وہ یہاں مستقل آ گئے ہیں. اسی طرح سے جو ہے آپ کیا دیکھتے ہیں، یعنی کہ برطانیہ میں آپ نے اب دیکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں 10 سال سے، مختلف نیروبی میں دیکھا آپ نے، دبئی میں دیکھا، پاکستان میں دیکھا، سمجھتے ہیں کہ برطانیہ میں پوٹینشیل ہے، لندن میں پوٹینشیل تو بہت ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ مطلب برطانیہ تو یہاں سمجھ لیجیے کہ کراچی کے، پاکستان کے بعد کہنا چاہیے، شاید لیٹن امریکہ، مطلب امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، اس سے بڑا تو سینٹر یہاں ہے. جی صحیح بات. دبئی میں ہے، ٹھیک ہے، دبئی میں ہے. دبئی میں وہ میں اسے کہتا ہوں کہ وہاں بڑا تجارتی ہو گیا ہے. ہاں تجارتی ہو گیا، بہت زیادہ ہے. مطلب یہ شوق سے زیادہ آئیں گے شاعر، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ان سے وہ فروغ بھی ہوتا ہے، فروغ ملتا ہے، لیکن یہ کہ ان کا ایک مسئلہ اور دوسرا بھی حل ہوتا رہتا ہے. لیکن یہاں یہ کہ جیسا ہم نیروبی میں کرتے تھے کہ اپنی جیب سے ہی سب کچھ کر کے، اس کو اب مطلب جو شوق ہے تو وہ شوق تسکین ایک شوق کی کرنا ہے، لیکن ایک ادب کی خدمت بھی تو ہے، وہ ہو رہی ہے. بالکل. اور ماشاءاللہ یہاں پر آپ جیسے لوگ ہیں، اس چینل پہ بھی آپ پروگرام کرتے ہیں، دوسرا آپ کا بزم سخن ہے، اور دوسرے لوگ بھی بلاتے ہیں، تو وہ اس میں جو ہے وہ پھر بڑا مطلب پوٹینشیل تو کہنا چاہیے کہ ہو. اب اللہ سے بس میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ مجموعی کوششیں جاری رہیں، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آپس میں ذرا انتشار کا شکار ہوتے ہیں، ادھر ہاں وہ مجھے آپ نے اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی، اس کو یہ کیا. یہ چیزیں جب شروع ہوتی ہیں تو وہ پھر دلوں میں ایک ذرا سا انشاءاللہ کوشش تو ہماری یہ ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ کے کلام سے ہم لوگوں کو روشنی پہنچائیں. تو کچھ اور کلام اگر آپ ہمیں عطا کریں، تاکہ ایک ماحول بنا ہوا ہے یہاں پہ، گفتگو بھی جاری ہے اور وقت جی میں سناتا ہوں، بلکہ میں چاہوں گا بالکل. جی میں آپ کو ایک جی ارشاد. آپ نے میرا خیال ہے بہت کام کیا، کوئی کتاب ابھی تک میرا خیال ہے میں ابھی بس یہ کہ یہ سلسلہ جاری ہے. وہ بینکنگ فل ٹائم تھی، اس کے بعد اب جو ہے وہ اس طرف توجہ جو ہے وہ دوسری غزل ہے، شاید آپ نے سنی ہو، لیکن یہ کہ آپ کے ناظرین ہیں وہ اس کو مجھے یقین ہے کہ پسند کریں گے. وہ سرفروش جو تیرے نگر میں رہتا ہے، کیا کہنے ہیں، وہ سرفروش جو تیرے نگر میں رہتا ہے، مشاہدات کے دیوار و در میں رہتا ہے، مشاہدات کے دیوار و در میں رہتا ہے. جنوب دوش تیری رہ گزر میں رہتا ہے، جنوب دوش تیری رہ گزر میں رہتا ہے. یہ دل بھی خوب ہے، برق و شرر میں رہتا ہے. جنوب دوش تیری رہ گزر میں رہتا ہے، یہ دل بھی خوب ہے، برق و شرر میں رہتا ہے. ہے زیست اس کی ہوا سرخ رو وہی جس کو، ہے زیست اس کی ہوا سرخ رو وہی جس کو، خیال مرگ ہر ایک رہ گزر میں رہتا ہے. کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ. ہے زیست اس کی ہوا سرخ رو وہی جس کو، خیال مرگ ہر ایک رہ گزر میں رہتا ہے. واہ. خجل ہے گردش لیل و نہار بھی اس سے، واہ. خجل ہے گردش لیل و نہار بھی اس سے، وہ ایک شخص جو ہر دم سفر میں رہتا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. مسافروں والی بات ہماری زندگی بھی تو اسی طرح سے رہی ہے. خجل ہے گردش لیل و نہار بھی اس سے، وہ ایک شخص جو ہر دم سفر میں رہتا ہے. وہ غم جو تم نے دیا تھا بقدر ظرف مجھے، وہ غم جو تم نے دیا تھا بقدر ظرف مجھے، بڑے سکون سے قلب و جگر میں رہتا ہے. وہ غم جو تم نے دیا تھا بقدر ظرف مجھے، بڑے سکون سے قلب و جگر میں رہتا ہے. اور مقطع ہے، کوئی بھی شخص نہ جانے ہے حال دل اس کا، کوئی بھی شخص نہ جانے ہے حال دل اس کا، کچھ اس قرینے سے عارف نگر میں رہتا ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. کوئی بھی شخص نہ جانے ہے حال دل اس کا، کچھ اس قرینے سے عارف نگر میں. پڑھتے رہیے حضور، پڑھتے رہیے. واہ واہ، کیا آپ نے ایک ماحول بنا دیا ہے. اور خالص روایتی غزل سننے کا جو مزہ آ رہا ہے وہ بہرحال میں چاہوں گا کہ تسلسل برقرار رہے، کیونکہ آپ نے جس طرح کے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، جو تراکیب ہیں، جو ردیف اور قافیہ آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ ایک لطف دے رہے ہیں. جی یہ دوسری ایک غزل اور دیکھیے، شاید آپ کو پسند آئے. یہ رسن و دار کی توقیر بڑھا دی جائے، رسن و دار کی توقیر بڑھا دی جائے، حق کی آواز سرعام سنا دی جائے. واہ واہ. یہ مسئلہ ثانی دیکھیے، کچھ اس انداز سے اب خود کو سزا دی جائے، کچھ اس انداز سے اب خود کو سزا دی جائے، تشنگی پیار کی دانستہ بڑھا دی جائے. کیا کہنے. کچھ اس انداز سے اب خود کو سزا دی جائے، تشنگی پیار کی دانستہ بڑھا دی جائے.
چڑھتے سورج کو کیا کرتا ہے ہر شخص سلام، چڑھتے سورج کو کیا کرتا ہے ہر شخص سلام، ڈوبنے والے تجھے کیسے صدا دی جائے، چڑھتے سورج کو کیا کرتا ہے ہر شخص سلام، ڈوبنے والے تجھے کیسے صدا دی جائے، ہم محبت کے پرستار ہیں لوگوں ہم کو، ہم محبت کے پرستار ہیں لوگوں ہم کو، دولت درد تمنا سے سوا دی جائے، ہم محبت کے پرستار ہیں لوگوں ہم کو، دولت درد تمنا سے سوا دی جائے، فکر و احساس کے انداز بدل کر اے دوست، فکر و احساس کے انداز بدل کر اے دوست، کسی فنکار کی تقدیر بنا دی جائے۔ واہ کیا نقطہ دیکھیے گا، جس کے ہر شعر میں ایک سوز یقین ہو عارف، جس کے ہر شعر میں سوز یقین ہو عارف، آج تو ایسی غزل ہم کو سنا دی جائے، کیا کہنے، واہ واہ، جس کے ہر شعر میں ہو، جس کے ہر شعر میں ایک سوز یقین ہو عارف، آج تو ایسی غزل ہم کو سنا دی جائے، رسن و دائر کی توقیر بڑھا دی جائے، حق کی آواز سر عام سنا دی جائے۔ کیا کہنے، واہ واہ، بہت خوب۔ ایک میں آپ کو ایک جی اور چھوٹی سی، کیونکہ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ جتنا کچھ آپ سے کلام سن سکے، اگر وقت کی قلت ہے، جی بالکل وقت ہے تھوڑا سا وقت ہے، میں چاہوں گا کہ ایک چیز اور آپ ضرور پیش کریں تاکہ یہ ہمارے ناظرین اس کلام سے اور جو گفتگو ہے آپ سے، اس سے پورا ایک مزہ لے سکیں اور وہ کلام کی آپ کی جو چاشنی ہے موجود رہے۔ میں چاہوں گا، دیکھیے میں اس اگر یہ آخری ہے تو جی بالکل، یہ میں اس زمانے کی آپ کو غزل سناتا ہوں جو 1972 یا 73 میں میرے خیال میں ایک، جو پہلی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مشاعرے میں حیدرآباد میں پڑھی تھی، ارشاد، کل تک جو انہی تیز ہواؤں سے لڑا ہے، کل تک جو انہی تیز ہواؤں سے لڑا ہے، وہ سنگ بدن شخص بھی اب ٹوٹ گیا ہے، کل تک جو انہی تیز ہواؤں سے لڑا ہے، وہ سنگ بدن شخص بھی اب ٹوٹ گیا ہے، حیرت سے مجھے تکتے ہیں کیوں اب در و دیوار، حیرت سے مجھے تکتے ہیں کیوں اب در و دیوار، میں بھی ہوں وہیں اور نہ یہ شہر نیا ہے، کیوں حیرت سے مجھے تکتے ہیں، حیرت سے مجھے تکتے ہیں کیوں اب در و دیوار، میں بھی ہوں وہی اور نہ یہ شہر نیا ہے، وہ شخص مجھے بھولنے والا تو نہیں تھا، وہ شخص مجھے بھولنے والا تو نہیں تھا، کیا وقت پڑا ہے کہ مجھے بھول گیا، کیا کہنے، کیا وقت پڑا ہے کہ مجھے بھول گیا ہے، گزرے ہوئے دن کس کی محبت میں کٹے تھے، گزرے ہوئے دن کس کی محبت میں کٹے تھے، آنگن کے گھنے پیڑ پہ ایک نام لکھا ہے، کیا بات ہے، ہر سمت ہے اب گھر میں ڈھلی رات کی خوشبو، ہر سمت ہے اب گھر میں ڈھلی رات کی خوشبو، وہ خواب میں کچھ لمحے میرے ساتھ رہا ہے، واہ، اور مقطع ہے، کب لوٹ کے آتے ہیں وہ بیتے ہوئے موسم، کب لوٹ کے آتے ہیں وہ بیتے ہوئے موسم، اس شہر میں عارف تو کسے ڈھونڈ رہا ہے۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ عارف صاحب، آخر میں ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ جلد از جلد آپ کی کتاب آئے اور وہ کتاب ہم بھی پڑھیں اور بہت سے اہل علم جو انتظار میں ہیں کہ آپ کی کتاب آئے وہ ضرور پڑھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، ایک دفعہ پھر آپ نے مجھے یہاں بلایا اور مجھے یہ موقع ملا، بلکہ سعادت کہوں گا کہ مجھے اردو چینل پر، اسلام اردو چینل پر یہ سعادت ہوئی ملی ہے کہ میں کچھ یہاں سنا سکا۔ بہت شکریہ، بڑی عنایت آپ کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ارادوں کو اور بلند سے بلند بنائے، آمین آمین آمین۔ آپ بزرگوں کی دعائیں ہیں، یقینی طور پہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے اپنے ایک عہد سے ملاقات کی ہے جنہوں نے مختلف حوالوں سے اردو ادب پر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ انہوں نے اردو کو دیا اور جو کچھ انہوں نے اردو سے لیا، وہ سب بیان کیا۔ امید کرتے ہیں کہ نہ صرف ان کی شاعری پسند آئی ہوگی بلکہ تاریخ کے بہت سی چیزیں جو انہوں نے آپ تک پہنچائی ہیں اس سے آپ بھی سبق لیں گے، ہم بھی سبق لیں گے اور انشاءاللہ اسی طرح آگے بڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آداب عرض ہے۔